السلام علیکم، میاروا نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں رافع آوان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ قاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد، حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کا اعلان۔ ایوان میں راجہ بشارت اور ڈپٹی اسپیکر میں گرما گرمی۔ دوست مزاری نے کہا، چودھری شجاعت کی جانب سے موصول خط کی بنیاد پر قاف لیگ کے ووٹ مسترد کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کام کر رہا ہوں۔ ووٹ کی ڈائریکشن کے لیے پارٹی سربراہ کو حق حاصل ہے۔ راجہ بشارت نے کہا، ووٹ کی ڈائریکشن کا حق پارلیمانی پارٹی کو حاصل ہے۔ قاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر ساجد احمد خان ہیں۔ چودھری شجاعت خط بھیجنے کے مجاز نہیں۔ ووٹنگ کے دوران حمزہ شہباز کو 179 اور پرویز الہی کو 186 ووٹ پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری آج صبح 8 بجے ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر حیران ہوں۔ عوام گھروں سے نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ قوم کی نظریں اب سپریم کورٹ کی جانب ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس فوج نہیں، اخلاقیات کی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے سندھ ہاؤس میں تماشا ہوا، سب نے دیکھا، سیاستدانوں کی قیمتیں لگ رہی تھیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو رہا تھا۔ چوری کا پیسہ استعمال کر کے جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا۔ ساری انفارمیشن تھی۔ آصف علی زرداری پیسہ چلائے گا۔ عوام کو غصہ تھا کہ کرپٹ لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ احتجاج کریں اور اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں۔ تحریک انصاف کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ماننے سے انکار، ملک بھر میں احتجاج۔ عمران خان کی کال پر لاہور لبرٹی چوک پر عوام کا جم غفیر جمع۔ پارٹی پرچم اٹھائے عوام کے، عمران خان کے حق میں نعرے۔ اسلام آباد میں عوام کی بڑی تعداد F9 پارک احتجاج کے لیے پہنچی۔ انتظامیہ نے پارک کے گیٹ بند کر دیے۔ کراچی میں عوام کا شارع فیصل نرسری سٹاپ پر احتجاج۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔ غیر آئینی فیصلے کے خلاف فیصل آباد گھنٹہ گھر چوک پر بھی احتجاج۔ جیت چکے تھے اور میں پچھلے 30 سال سے خود صدر ہوں اپنی پارٹی کا، پنجاب کا۔ پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے مجھے نامینیٹ کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے ارکان صوبائی اسمبلی سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی پرویز الہی سمیت قاف لیگ ارکان پنجاب اسمبلی 5 بسوں میں سپریم کورٹ رجسٹری پہنچے۔ پرویز الہی نے کہا کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ 186 ووٹ ہم نے لیے، کوئی ابہام نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ امید ہے جیسے پہلے 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں آج بھی کھلیں گی۔ تحریک انصاف کا کارکن ہار ماننے والا نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس اعجاز الاحسن لاہور میں موجود ہیں۔ میری رائے میں یہ فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کا درست نہیں ہے۔ اگر آپ 63 کو پڑھیں تو اس میں 2 اس کے واضح حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے جو پارلیمانی پارٹی کی دسترس پہ ہے۔ قانونی ماہرین نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دی۔ ماہر قانون اعتزاز احسن نے کہا، فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہی قبول ہوگا، پارٹی سربراہ کا نہیں۔ آرٹیکل 63A میں واضح ہے، پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹی کو دسترس ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے غلط فیصلہ دیا۔ ماہر قانون علی ظفر کہتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے غیر قانونی رولنگ دی۔ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کس کو ووٹ دینا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا انحراف ہو تو کوئی رکن ڈی سیٹ ہوتا ہے۔ لاہور لبرٹی چوک پر پی ٹی آئی احتجاج کے قریب نامعلوم افراد کی ہوائی فائرنگ۔ گاڑی میں سوار نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے افراد سفید رنگ کی گاڑی ویگو میں سوار تھے۔ نون لیگ کے کارکنان کی فیاض الحسن چوہان پر حملے کی کوشش۔ فیاض الحسن چوہان اسمبلی گیٹ سے باہر نکلے تو نون لیگ کے کارکنان نے گھیر لیا، حملے کی کوشش بھی کی۔ پنجاب میں رینجرز تعیناتی کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول۔
ذرائع کے مطابق پنجاب میں رینجرز تعیناتی کی درخواست وفاقی کابینہ کو بھجوا دی گئی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ رینجرز پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعینات کی جائے گی۔ کنگ میکر شجاعت حسین نے آخری لمحے میں گیم بدل دی۔ زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں، قاف لیگ کے سربراہ کو منانے کی سرتوڑ کوششیں، نواز شریف کا پیغام بھی پہنچایا۔ رہنما قاف لیگ مونس الہی کی چودھری شجاعت سے ملاقات، ویڈیو پیغام پر آمادہ نہ کر سکے۔ ARY نیوز کے اینکر پرسن کاشف عباسی سے گفتگو میں مونس الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت کو کہا تعلق بچانے آیا ہوں، آپ ہماری وزارت اعلیٰ کو نہیں روک سکتے، ہمارے پاس پارلیمانی پارٹی کی کلیئر ہدایت موجود ہے۔ ایڈوائس کے بعد چودھری شجاعت کے خط سے فرق نہیں پڑتا۔ چودھری سالک حسین کا مونس الہی کو جواب، کہا کہ ہمارا تعلق پہلے کون سا اچھا ہے۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ صوبہ پنجاب کے منتخب نمائندوں نے چودھری پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ واضح اکثریت ثابت کرتا ہے 186 کا وہ گولڈن نمبر ہے جو ان کو حاصل کرنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری نے عوام کے مینڈیٹ کو روندا ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پنجاب اسمبلی نے پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دیا، 186 ووٹ پڑے۔ آصف زرداری نے عوام کے مینڈیٹ کو روندا ہے۔ PTI رہنما حماد اظہر کہتے ہیں ایک بار پھر عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، قانون کی کھلے عام خلاف ورزی ہوئی۔ علی زیدی نے ٹویٹ میں کہا آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیا آج عدالتیں کھلیں گی؟ سب کے سامنے جمہوریت کے پرخشے اڑائے گئے، کیا عوامی رد عمل کو برداشت کر سکیں گے؟ اکثریت حاصل کرنے والے کو غیر قانونی طور پر ہرایا گیا، ایک منی لانڈرر کو آصف زرداری کے ذریعے جتوایا گیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف آج صبح لندن روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نون لیگ قائد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اشتر اوصاف پنجاب اسمبلی کے مستقبل سے متعلق اہم مشاورت کریں گے۔ عمران خان نے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ عمران خان جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم روک کر دکھائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آج پنجاب اسمبلی میں انتخابات ہوئے۔ آصف زرداری ہمارے اتحادی ہیں، انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں چودھری شجاعت، ان کے خاندان اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سابق صدر زرداری کی سیاسی رواداری نے بحران کا خاتمہ کر دیا۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا چودھری شجاعت اپنی عزت اور توقیر میں اضافہ کیا۔ کیا پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ لیکن وہ بیس پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن پہ ہی ہوگا۔ سر آپ ایفیکٹولی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن آئے گی پارلیمانی لیڈر کی طرف سے، اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو صدر کچھ کر سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جی یہ ڈائریکشن ہوگی پارلیمانی پارٹی کی۔ قافلی کی پارلیمانی پارٹی نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا متفقہ امیدوار قرار دیا تھا۔ مونس الہی کا ٹویٹ، کہا گزشتہ روز ساجد بھٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا۔ سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت قافلی ارکان کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی ارکان کو رائے کا اختیار دیتی ہے۔ قافلی کی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ پرویز الہی ہیں۔ ارکان چودھری شجاعت کی رائے کے پابند نہیں۔ پرویز الہی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے پر عمل کا حکم دے سکتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی ایک ڈائریکشن واضح کر چکی ہے تو اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ آئین میں پارلیمانی پارٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پارلیمانی لیڈر کا نہیں۔ چودھری سالک اور چودھری شجاعت صاحب بکے ہیں۔ چودھری سالک مرد آباد، چودھری شجاعت مرد آباد۔ کیا آپ آج کے بعد ساتھ دیں گے چودھری صاحب؟ ہمارا قافلی کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں۔ ہماری قیادت چودھری حسین لائی، چودھری مونس لائی، چودھری پرویز لائی صاحب ہیں۔ قافلی کے کارکن چودھری شجاعت کے خلاف پھٹ پڑے۔ چودھری شجاعت اور سالک حسین مرد آباد کے نعرے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار، کہا ہمارے گھر کے بندے بک گئے۔ چودھری شجاعت اور سالک حسین بکاؤ ہیں۔
चौधरी शुजात का नाम तारीख में अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। तारिक बशीर चीमा ने गलत किरदार अदा किया, हमारे सर शर्म से झुका दिए। डट कर खड़े रहने पर परवेज इलाही और मुनीस इलाही को सलाम पेश किया। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर सियासी माहौल गर्म रहा। हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड की सहाफियों के साथ हाथापाई, नून लीग के अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों में झगड़ा। नून लीग प्राइवेट अफराद के ऐवान में जाने से रोकने पर लड़ाई हुई। खलील ताहिर सिद्धू और वजीर आला के सेक्रेटरी कबीर ताज असेंबली सिक्योरिटी एहलकारों से लड़े। ऐवान के बाहर भी नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। वजीर आला के चुनाव के दौरान पंजाब असेंबली में पुलिस एहलकार मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर के डाइस के पीछे बड़ी तादाद में सादा लिबास एहलकार खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पामाल, पंजाब असेंबली इजलास ताखीर का शिकार। अदालत ने इजलास शाम 4 बजे बुलाने का हुक्म दिया था। कार्रवाई तकरीबन 3 घंटे ताखीर के बाद शाम 6:50 पर शुरू हुई। पीटीआई और काफिले के अरकान बर वक्त पहुंचे। इंतजार करते करते कुछ अरकान अपनी नशिस्तों पर लेट गए। असद उमर कहते हैं पूरे पाकिस्तान ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी देखी। मरीम नवाज ने इजलास में ताखीर की वजह बता दी। ट्वीट में कहा, नून लीग अपने साथ होने वाला बर्ताव नहीं भूली। खेल के उसूल सबके लिए बराबर। नून लीग से बेहतर खेलना कोई नहीं जानता। हमाद अजहर ने तहरीक इंसाफ पंजाब चैप्टर में तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में बताया कि मुझे पंजाब का सदर लगाने की खबरें गलत हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जियो न्यूज़ से कोई खुसूसी गुफ्तगू नहीं हुई। जियो न्यूज़ की रेटिंग गिर चुकी है, इसलिए जाली खबरें बना रहे हैं। जरदारी सहाफत और नून लीग का मीडिया सेल होने की वजह से जियो न्यूज़ का बायकॉट किया। राव सरदार ने बतौर आईजी पंजाब मजीद काम करने से माजरत कर ली। फैसल शाहकार नए आईजी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल की भी खुद को वफाक में भिजवाने की दरख्वास्त। परवेज इलाही ने असेंबली में पुलिस एक्शन पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। शहबाज गिल कहते हैं आईजी साहब भागे नहीं, आपका एहतसाब होगा। जिसने गुंडागर्दी की उसका गिरबान और आवाम का हाथ होगा। शहबाज हुकूमत डॉलर को काबू करने में मुसलसल नाकाम। रुपए की गिरावट जारी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में 1 रुपये 56 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 228 रुपये 37 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 229 से 230 रुपये तक में फरोख्त। एक हफ्ते में डॉलर 17 रुपये 42 पैसे महंगा हो चुका। शहबाज हुकूमत के दौरान अब तक डॉलर की कीमत में 45 रुपये 44 पैसे बढ़ चुके। स्टेट बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी, मुआशी माहिरीन शामिल। वफाकी काबीना ने वजीर खजाना की समरी पर मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर अली चीमा, डॉक्टर अकबर जैदी, तारिक पाशा बोर्ड में शामिल। नजफ यावर, फवाद अनवर, नदीम हुसैन, महफूज अहमद खान, जाहिद फखरुद्दीन इब्राहिम भी बोर्ड के मेंबर होंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, गवर्नर स्टेट बैंक भी बोर्ड में शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 3 मेंबरान सलीम सेठी, अली जमील, डॉक्टर तारिक हसन की मुद्दत आज खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। लकी मरवत में 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद आबी रैले में बह गए। कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर समेत पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। शहर कायद में मानसून का तीसरा स्पेल 24 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अदीम रजा की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम सर्विस चीफ्स की शिरकत। मुल्क की दिफाई और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका को मगरबी सरहद, केपी, बलूचिस्तान से मुताल्लिक सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
خطے میں پائیدار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مسلح افواج کی آپریشن تیاریوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج ہر قسم کے خطرات کا بھرپور جواب دے گی، شرکاء کا عزم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔